صلوات محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد برعلی اولاد علی صلوات اللهم صل على محمد وعلى آواز تھوڑی بڑھاؤ. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. مناجات حضرت عباس. یا حضرت عباس یا حضرت عباس ٹوٹے دلوں کی آس یا حضرت عباس بیٹے ہو مشکل کو کرو ہوں آپ کی کنیز جاؤں میں کس کے پاس یا حضرت عباس یا حضرت عباس ذکر حسین میں تا عمر کر سکوں بس ہو غم حسین کوئی غم نہ پائے یا حضرت عباس یا حضرت عباس باب الہوائی جو سب گودیاں بھرو صدقے میں دے بھی دو میں ہوں نہیں یا حضرت عباس یا حضرت عباس بے روزگاری سے مولا بچائیے برکت بھی ہو نصیب اور دور ہو ہراس یا حضرت عباس یا حضرت عباس ہر قرض بھی ادا جلدی سے سب کہو حاجت روا ہو تم رہوں اداس یا حضرت یا حضرت عباس ہو اپنی لڑکیوں کے فرض سے ادا آباد یہ رہیں کر آئے ان پراس یا حضرت عباس یا حضرت عباس شیر خدا کا شیر مشکل کشا میرا رک جاؤ مشکلوں آؤ نہ میرے پاس یا حضرت عباس یا حضرت عباس مولا بلائیے اب کربلا ہمیں دیکھیں آنکھوں سے اب روزے عباس یا حضرت عباس یا حضرت عباس شاہین کی دعا کر لیجیے قبول یا حضرت عباس ہے آپ ہی سے آس یا حضرت عباس یا حضرت عباس اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد کی طرح صاحب
عباس حیدر کی طرح صاحب شمشیر عباس ہنگامے وغیرہ باپ کی عباس پرانے وفا خلق کی تفسیر ہے عباس تنہا ہے مگر لشکر شبیر عباس احیاس یہ زینب کی تو امید دھرم کی ڈارس ہے یہی قلب حیدر کی طرح درود پڑھے محمد علی محمد اللہم صلی علی محمد بسد جا اشم جاتے ہیں عباس بسد جاؤ اشم جاتے ہیں دریا لیے مشکو قلم جاتے ہیں تلوار علم کر کے لینوں سے روکے کوئی اب نہر پا ہم جا رہے ہیں تلوار علم کر کے لینوں سے
ہم جانتے ہیں عباس. درود پڑھے محمد والے محمد کا. حضرت عباس کی شان میں اپنے والدہ بابلتی کا کلام پیش کر رہی ہوں. کس طرح کیسے شجاع ہو رقم عباس کی. کس طرح کیسے شجاع رقم عباس کی. تشنگی بھی کر سکی جرأت نہ کم عباس کی. کیسے شجاع ہو رقم عباس کی. سر بسجدہ ہو گیا تعظیم کو تسلیم کو. جب مدحت میں چلا میرا قلم عباس کی. کس طرح کیسے شجاع ہو رقم عباس کی. حق میرا آقا ہے علمدار حسین. خود وفا نے کہہ دیا قسم عباس کی. ایک تو بیٹے علی کے دوسرے عرش کے چاند. ایک شجاعت ہی نہیں وجہ ہے حشم عباس کی. دل یہی کہتا ہے جا کر کربلا میں ڈھونڈ لے موت تجھے مل جائے گی خاک قدم عباس کی. کس طرح کیسے شجاع ہو رقم عباس کی. جس طرح
اس طرح سے ایک نشانی ہے علم عباس کی، تیغ لے کر شاہ نے عباس کو نیزہ دیا، اللہ اللہ یہ شجاعت کا بھرم عباس کی، اتنی پیاسی تھی سکینہ منہ سے کچھ نہ کہہ سکی، مشک لائی دیکھ کے چشمے کرم عباس کی، شہ نے جب دے دی اجازت مشک بھرنے کے لیے، ہو گئی فرت خوشی سے آنکھ نم عباس کی، بھائی کی فرقت جمع کا داغ لٹ جانے کا ڈر، موت ایسے میں ستم پر تھی ستم عباس کی، عمر بھر ضائع سے جزو عبادت جان کر مدح کرتا ہی رہوں گا دم بدم عباس کی، کس طرح کیسے شجاع. سورہ فاتحہ. جب فال میں حلقے میں علمدار کو گھیرا، جب فال میں حلقے علمدار کو گھیرا، وہ چاند تو تھا بیچ میں اور گرد اندھیرا، جو بھاگے تھے ان لوگوں نے بھی باغوں کو پھیرا، یہ کہتے تھے اللہ مددگار ہے میرا، تلوار سے تینوں کو قلم کرتے تھے عباس، پڑھ پڑھ کے دعا مشق پا
تھے ابا لکھا ہے کہ کتاب نے برقع ستمارا دیکھ اس کی چلی دوشے مبارک پکزارا بے دست ہوا ہے درے کرار کا پیارا احمد کا نشان خون میں تر ہو گیا سارا دیکھو تو ذرا جرتے سب حرم کو تادے کٹے ہاتھ سے چھوڑا نہ علم کو یہاں کی تو یہ صورت تھی سنو حال ادھر کا سب گرتا والا ہے شہید دل و بشر کا الیان ہے سر فاتحہ زہرا کے پسر کا فرماتے ہیں لو ٹوٹ گیا بند کمر کا اے ہاتھ کٹے ہاتھ شجاع ازلی کے کانوں میں صدا آتی ہے رونے کی علی کے مجمع حرم میں شاہ کا ہے خیمے کے در پر سیدانیاں سب پیٹتی ہیں کھولے ہوئے سر تھرا رہی ہے زوجہ عباس دلاور فرزند تو ہے گود میں سر پر نئی چادر مائیں جو تڑپتی ہیں تو جی کھوتے ہیں بچے منہ دیکھتے ہیں رانڈوں کا اور روتے ہیں بچے زینب کا یہ نقشہ ہے کہ چادر نہیں سر پر گئے خیمے میں آتی ہے کبھی جاتی ہے در پر چھائی ہے اداسی شہر مظلوم کے گھر پر چلتی ہے چھری پیاسی بچوں کے جگر پر صدمہ یہ ہے کچھ کہہ نہیں سکتی ہے سکینہ ایک ایک مویا سے تکتی ہے سکینہ میدان میں عجب حال سے پہنچے شہزید جہاں اشتاقوں میں اور ہاتھ میں شمشیر اللہ فاقہ تو کئی روز کا اور صدمہ جان کا نئے پاؤں میں طاقتی نہ کچھ سوچتی تیرا خود صبر کے ہاتھوں سے کمر باندھے ہوئے تھے ہم شک
میرے بھائی عباس نے آواز ہنسی اپنی سنائی گھبرانا مولا ابھی زندہ ہے فدائی ہے ہاں جدا بہرے سلام اٹھ نہیں سکتا تن چور ہے تاکہ غلام اٹھ نہیں سکتا شبیر پکارے تیرے قربان برادر طاقت میری پیری کی میری جان برادر ساونت برادر میرے ذیشان برادر دنیا میں کوئی دم کے ہیں مہمان برادر کیا ہو گیا طفلی کا وہ اقرار تمہارا چھوڑا ہمیں بس دیکھ لیا پیار تمہارا کیا ہو گیا طفلی کا وہ اقرار تمہارا چھوڑا ہمیں بس دیکھ لیا پیار تمہارا پانی کے لیے وہاں کمر بھائی کی توڑی پیاسوں کا دیا ساتھ رفاقت تیری چھوڑی جنت کی طرف یہاں سے لجامہ اپنے موڑی اٹھنا تیرا دنیا سے مصیبت نہیں توڑی پہلو سے برادر کے نہ ہٹے تو مزہ آتا گر دونوں گلے ساتھی کرتے تو مزہ آتا گر دونوں گلے ساتھی کٹتے تو مزہ آتا جب فوج نے حلقے دعا کے ساتھ جس طرح بھی ہم لوگ مجالس میں پڑھ کر رہے ہیں مجلس کے اپنے گھر کو آباد رکھے اور ہم لوگ سارے ذاکرین سننے والے عزادار سب کو سلامت رکھے اور ہم لوگ اسی طرح مجلس کرتے رہیں جی بولیے گا آپ کا آواز میوٹ ہوئی ہوئی ہے
محمد محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد بارے دیگر نعرے صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد سورہ مبارکۃ الفاتحہ ہماری مجلس ہے سورہ رحمان اور فلسفہ فنا و بقا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق والبیان فضلنا وكرمنا على السابقة بالتصديق والإيمان وهو أحسن الخالقين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين والجنة للمطيعين والنار للعاصين آمين يا رب العالمين صلوات محمد وآل محمد ابتدا ہے اسی خدائے بزرگ و برتر کے نام سے کہ جو بے شک تمام عالمین کا پالنے والا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، عیبوں کا چھپانے والا، گناہوں کا بخشنے والا، توبہ کا قبول کرنے والا اور تمام بے سہاروں کا سب سے بڑا حمد ہے اس خدا کے لیے کہ جو عقل کی بلند پروازوں میں سما نہیں سکتا، حمد ہے اس خدا کے لیے کہ وہم و گمان کے دائرے میں جو آ نہیں سکتا، وہ خدا نظر نہیں آتا لیکن تمام چاروں طرف اس کے جلوے نظر آتے، پوری کائنات اس کے جلووں کے زیر اثر، کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے رب کے وجود کی دلیل رکھتا ہے، ہر طرف اس کی جلوہ نمائی ہے، کیسے خود پوشیدہ، خود ظاہر نہیں، خود چھپا ہوا، لیکن چاروں طرف اس کا جلوہ نظر آتا، عکس خدا نظر آتا ہے۔ کون جلوہ؟ کیسا جلوہ؟ خدا کے ایک پہلے جلوے کا نام حضرت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کے دوسرے جلوے کا نام خدا کے دوسرے جلوے کا نام مولا ہے، خدا کے تیسرے جلوے کا نام سیدۃ النساء العالمین بی بی فاطمہ الزہرا، چوتھے جلوے کا نام امام حسن، پانچویں جلوے کا نام امام حسین علیہ السلام ہے۔ جلووں کا سلسلہ رکا نہیں، ایک کے بعد ایک جلوہ، ایک کے بعد ایک جلوہ، اور یہ سلسلہ امام غیب حجت خدا تک جا سلوات پڑھیں بڑے والے محمد۔ اللهم صل على محمد
आंख नहीं रखता लेकिन देखता सबको है, कान नहीं रखता सुनता सब, हाथ नहीं रखता लेकिन लफ्ज़ कुन का मोहताज नहीं, पाँव नहीं रखता हर जगह नजर आता, दिल नहीं रखता लेकिन दिल में पलने वाले हर राज दिल से वाकिफ। कैसे मुमकिन है कि आंख न रखे देखे सब कुछ, कान न रखे सुने सब कुछ, जुबान न रखे हर्फ मुद्दआ को समझे, पाँव न रखे हर तरफ चलवा, कैसे है कि आंख नहीं रखता देखता सब कुछ है। वो खुदा जब कुछ देखना चाहता है तो किसी की आंखों को ऐनुल्लाह बना दिया करता है, जब कुछ सुनना चाहता है तो किसी के कानों को उज़्नुल्लाह बना दिया करता है, जब कुछ बोलना चाहता है तो किसी की जबान को लिसानुल्लाह बना दिया करता है, जब कुछ करना चाहता है तो किसी के हाथों को यदुल्लाह बना दिया करता है। और यही जब अपनी सिफात का मुजाहिरा करना चाहता है तो किसी को मज़हरे खुदा बना दिया। तो कहने वाले ने बड़ी अच्छी बात कही कि जब अली का जिक्र आए तो जरूर मुस्कुराना। और जाहिर मैं तो नहीं देख रही हूँ, आप मुझे देख रही हैं, लेकिन जरूर मुस्कुराइएगा। क्यों? जब अली का जिक्र आए तो जरूर मुस्कुराना कि सवाब जारिया है दिल कुफ्र को जलाना, कि सवाब जारिया है दिल कुफ्र को जलाना। मुझे आरजी घरों के दरबाम डस रहे हैं, तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा, मुझे आरजी घरों के दरबाम डस रहे हैं, मुझे आरजी घरों के दरबाम डस रहे हैं। ऐ खुदा नजफ में कर दे मेरा मुस्तकिल ठिकाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और अल्लाह की तारीफ के बाद मेरा आपका हम सब का मिलजुल कर लाखों दुरूद और सलाम इन्हीं अनवार मुक़द्दसा के लिए कि जिनकी रहमत के साए में हमारी जिंदगी के दिन गुजर रहे हैं और जिनके दामन से मुतमस्सिक हो जाना निजात दुनिया भी है और निजात आखिरत का सबक। अज़ादारान, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं अय्याम अज़ा में जो मजलिसें पढ़ रही हूँ उसके इब्तिदा में थोड़ी सी दुरूद के फैज़ व बरक़ात बयान करूँगी। दुरूद क्या, इसकी फजीलत क्या, इसका फैज़ क्या, इसकी बरकत क्या है। और आज एक सच्चा वाक़या मैं आपके सामने बयान करना चाहूँगी। देखिए, एक कहने वाले ने बिल्कुल सच्ची बात बताई मुझे कि उनके शहर में और उनके मोहल्ले में एक गरीब मजदूर रहा करता था और जो चना बेचा करता, टोकरी में रख के चना बेचा करता था। वो जिन्होंने ये बात बताई मैं उनका चलिए नाम रावी रख लेती हूँ। तो रावी कहता है कि मैंने देखा कि वो जो चना बेचने वाला है वो एक दुकान पे गया उस सामान लेने के लिए। अच्छा, जब उस शॉप पर पहुंचा तो वो रावी कहता है कि मैंने देखा कि जो वो शॉपकीपर था या दुकान जो चीजें बेच रहे थे वो बड़े मुत्तकी, परहेजगार और चेहरे पे अजीब नूर की कशिश थी। जब वो चना बेचने वाला उनके करीब गया तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हारी शादी हो गई है? उसने कहा कि मैं गरीब आदमी हूँ, अपना ही पेट मुश्किल से भरता है, शादी का बोझ भरा कहाँ उठा सकता। क्या मेरी एक बात मानोगे, वजीफा बताऊं मैं तुम्हें? कहाँ बता दीजिए। कहा कि जितना हो सके कसरत से सीधा साधा था, बात मान गया और
महीने के बाद वो आया, और आने के बाद मिठाई कुछ लेकर आया, और उसको दुकान वाला बुला गया, ये मिठाई मुझे क्यों दे रहे हो? कहा आपको ना दूं तो किससे दूं, क्योंकि आपके वजीफे ने मेरी मुश्किल आसान कर दी, आपके बताए हुए वजीफे ने मेरी मुश्किल आसान कर दी है। पूछा कि क्या हुआ? कहेंगे आपने कहा था ना कि दुरूद कसरत से पढ़ा करो। मैं बड़ी कसरत से पढ़ा करता था, और एक रास्ते से गुजर रहा था, असनाए राह में गुजर रहा था कि एक गाड़ी पे सवार एक शख्स आए और गाड़ी रोकी, उन्होंने मुझे करीब बुलाया, कुछ नहीं पूछा मुझसे, बस उनके हाथ में एक थैली थी, एक शॉपर था, एक एनवेलप था जिसे उन्होंने रुमाल में छुपाया हुआ था, और वो उन्होंने मेरे हाथ पे रखा और कहा जाओ अपना घर बसा ले। नौजवान कहता है कि जब मैंने उस एनवेलप को खोला है उसमें 2 लाख रुपए रखे, मैं बड़ा खुश हुआ, मेरी शादी भी हो गई, और उस पैसों में इतनी बरकत थी कि आज मैंने अपना खुद कारोबार शुरू कर दिया, मुझे घर भी मिल गया, मेरा कारोबार भी हो गया, एक फकत दुरूद की बरकत। लाखों दुरूद और सलाम इसीलिए इन हस्तियों के लिए बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ लीजिए। अल्लाह ताला तबारक फी किताबिल मजीद वल फुरकानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु मन अलैहा फान व यब्का वज्हु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। खुदा आपके ज़ौक़ समा को सलामत रखे, कोई हम न दे सिवाय बने हुसैन, जो जहाँ जिस अंदाज से फर्शज़ा में हिस्सा डाल रहा है, इस मजलिस में हिस्सा डाल रहा है, खुदा उसकी तमाम जायज़ हाजतों को पूरा करे। सूरह रहमान, देखिए मैंने कोशिश तो की थी इसी आयत पर पूरा अशरा, लेकिन मजबूरी ये हो गई कि जब मैंने इसकी तफसीर को देखना शुरू किया तो ये सूरह रहमान मोतियों से भरा हुआ खजाना, जिस रुख से देखो एक नई बात थी, जिस रुख से देखो एक नई बात थी, और मैं मुश्किल हो गया कि मैं कितना समेटूं, कितना छोड़ूं, क्या क्या करूं। इसलिए बहुत सारी बातें मुझे तशनीह कलाम का एहसास है, और अभी तो मैंने जो कुछ मुझे बयान करना था मैं आधा उसका हिस्सा भी नहीं बयान कर सकती। तो बहरहाल आप फैसला आप पर छोड़ती हूँ कि कितना आपने फैज हासिल किया मेरे टूटे फूटे जुमलों से और अपनी तमाम तर कम इल्मी के एतराफ़ के साथ। वरना खास मौजूए गुफ्तगू जो था, खास मौजूए सुखन जो था इस अशरे के लिए, वो फकत और फकत फना और बका सूरह रहमान के रोते, लेकिन बहुत सारी बातें इसकी जेल में हो गई। इंशाअल्लाह फिर कभी जिंदगी ने मोहलत दी तो फिर बयान की जाएगी बातें। अब थोड़ी सी तवज्जो, ये 2 हैं मजलिस आज और कल की, तो इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करूंगी कि थोड़ा सा मौजू को निभा सकूं। अल्लाह इरशाद फरमाता है कुल्लु मन अलैहा फान, कुल्लु हर शय को फना वयब्का, बका सिर्फ वज्ह रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, फकत तेरे रब के चेहरे को बका है जो ज़ुल जलाली वल इकराम, जलाल वाला भी है और करामत वाला। अल्लाह ने लफ्ज इस्तेमाल किया है, थोड़ी सी आपको इस कुल की कुव्वत दिखाना चाहती हूँ। अल्लाह ने कुल्लु मन अलैहा, अल्लाह का कुल है, मेरा कुल और होगा, आपका कुल और होगा, अल्लाह का कुल और। अगर हम कुल कहें तो बहुत सारी चीजें दायरे कुल से बाहर रह जाएंगी, लेकिन अगर खुदा कहे
کل من علیہا، تو کائنات کی ہر شے کل کے دائرے میں آ جائے. خدا نے کہا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب خدا نے کہا کہ کل من علیہا، تو سب کو فنا ہونا، باقی صرف چہرے خدا. یہ فنا کیا ہے؟ یہ بقا کیا ہے؟ اور آج کے ماحول میں فنا سمجھنا بہت آسان ہے، بلکہ کل کی بارش میں بہت اچھی طرح موضوع کو سمجھا دیا کہ فنا کیا ہے. میں نے جو راستہ طے کیا 4 گھنٹے کا کل وہاں ڈیفینس سے واپسی میں، اور میں فنا کے فلسفے پر یہ غور کرتی رہی کہ کتنا فانی ہے یہ انسان. بڑے بڑے محل نما گھروں کو میں نے پانی میں ڈوبا ہوا تھا. کتنا مجبور ہے انسان، ایک پانی کے آگے مجبور ہے. جو راستہ 40 منٹ تھا 4 گھنٹے میں طے ہوا. کتنا فانی ہے انسان، کتنا مجبور ہے انسان. اتنی خوبصورت قیمتی گاڑیاں ساری کی ساری پانی جو اعلان کر رہی تھی کہ ہر طرف فنا ہے، فنا ہے، فنا. ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا. صبح کے تخت نش، صبح کے تخت نش شام کے مجرم ٹھہرے. ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا. نہیں، ہم نے پل بھر میں گھروں کو اجڑتے دیکھا، دیواروں کو ٹوٹتے دیکھا، سڑکوں کو برباد ہوتے. کل من علیہا فان. فنا کیا ہے؟ یہ بقا کیا ہے؟ عزیزان، تھوڑی سی توجہ دیجیے گا، شاید کچھ تمام تک کم علمی کے اعتراف کے ساتھ شاید کچھ سمجھا سکیں. یہ فنا ہے. ایک جملہ مجلس کی ابتدا میں آپ سمجھے کہہ رہی ہوں میں، اور میں گزارش کروں گی اس ایک جملے کو لوگ دل پر نقش کر لیجیے گا ہمیشہ کہ فنا کیا ہے. دیکھیے، وجود بقا کے لیے فنا ضروری ہے. فنا کے بقا کو باقی رکھنے کے لیے فنا کا وجود ضروری ہے. اگر فنا نہ ہو تو بقا ہو نہیں سکتی. بات میرا مجمع سوچ رہا ہوگا یہ کیا بات ہے. دیکھیے، وجود بقا کے لیے فنا کا ہونا ضروری ہے. جہاں چیزیں فنا ہوتی ہیں وہیں سے بقا کا سفر شروع ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ایک ننھا سا بیج آپ نے زمین کو ڈالا، بیج ڈالا، بیج زمین کے اندر فنا ہو گیا، لیکن اس بیج کو درخت کی شکل میں بقا مل گئی. تو فنا، بقا کے لیے فنا کا وجود ضروری ہے. بچپن فنا ہوتا ہے تو شباب آتا ہے. پھول کی کلی فنا ہوتی ہے تو پھر پھول کا وجود آتا ہے. تو بقا کے لیے فنا ضروری ہے. اچھا، اب لیکن فنا کس میں ہوا جائے؟ ایک بیج، دیکھیے یہ جو بقا ہے نا یہ قربانی سے ہے. قربانی کیسے ہے؟ قرب سے. قرب جو ہے، قربت جو ہے وہ قربانی مانگتی ہے، اور قربانی سے بقا ہوتی ہے، دوام ملتا ہے. ایک سلسلہ ہے نا پورا. کیسا سلسلہ ہے؟ اب اس کو سنیے گا. پوری دنیا کو 4 گروپ میں تقسیم کیا گیا ہے. کون کون سے بتائیے گا؟ جمادات، نباتات، حیوانات، انسان. اب یہ دیکھیے فنا کا سفر اور بقا. فنا کا سفر، بقا کا سفر. پتھر تھا، مٹی تھی، کوئی اوقات نہیں تھی. جمادات جمع ہوئے تھے ایک جگہ پر، حرکت نہیں کر سکتی تھی. لیکن جب اس نے قربانی پیش کی، بیج کے سامنے، چیٹ کے سامنے اپنا سینہ کھولا، اس نے
زمین نے تو بیج ڈالا گیا, اس کے لیے قربانی دی نا, اپنی آغوش کو واق کر دیا بیج کے لیے. اب بیج اندر گیا, بیج فنا ہوا جمادات کے لیے, جمادات فنا ہوئے بیج کے لیے. تو اب مٹی کا حصہ بیج میں شامل ہو گیا. جب وہ درخت بنا تو اب اس میں مٹی بھی شامل ہے, شامل ہے نا اس میں, سب کو معلوم ہے. تو ایک سائنس کی باتیں آپ سب سے بہتر جانتے ہوں گے, اور طالب علم تو جو ظاہر جو میڈیکل کے طالب علم اگر ادا کہیں سن رہی ہوں تو وہ بھی اس بات کو بہتر سمجھیں گے کہ اب درخت میں مٹی شامل ہو گئی. مٹی میں حرکت نہیں تھی, لیکن جب وہی مٹی درخت میں شامل ہوئی تو پھر وہ گروتھ پا گئی, بڑھنے لگی. تو بڑھتا ہے, اچھا پودے بڑھتے ہیں, اس کا درجہ بڑھ گیا. قربانی نے کیا بڑھایا؟ درجے کو بڑھا دیا. اب پھر کیا ہوا آگے؟ وہ درخت, وہ شاخ, وہ گھاس, اس کا مقام نہیں تھا, چل پھر نہیں سکتی تھی وہ. لیکن جب اس نے قربانی پیش کی, ایک جانور اپنے کو فنا کیا ایک جانور کے لیے, بکرے کھاتے ہیں نا گھاس, تو پھر درجہ گھاس کا بڑھ گیا, درخت کا بڑھ گیا, شجر کا بڑھ گیا, نباتات کا بڑھ گیا, جو جس نے قربانی پیش کی. اب وہ ایک جانور کا حصہ بن گیا. پہلے چل نہیں سکتا تھا درخت, اب اس کی شکل میں اپنے کو فنا کر کے بقا حاصل کی اس نے, اور پھر وہ چلنے پھرنے لگا, ایک جانور کا حصہ بن گیا. اب جانور جانور ہی ہے, اس کا کیا مرتبہ ہے؟ اشرف کون ہے؟ سب سے زیادہ اشرف, اشرف المخلوقات انسان ہے. اب جو جانور, توجہ کیجیے گا, اب جو جانور انسانوں کے لیے قربان ہو جائے, تو پہلے فقط جانور تھا, اب اس کا حصہ انسانوں میں شامل ہو گیا, اس کا گوشت انسان میں شامل ہو گیا, اس کا لہو انسان میں شامل, یعنی اس نے کو جانور نے اپنے کو قربان کیا ایک انسان کے لیے. اب اس کا مرتبہ بلند ہو گیا. ماشاءاللہ. تو ضروری ہے بقا کے لیے فنا کا ہونا, اپنے آپ کو فنا کرنا. مٹا دے, مجھے پھر اقبال آ گئے یاد, یا غالب نہیں اقبال ہے, مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ, مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے, کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار, سبحان اللہ, کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. دیکھیے میرے امام بارگاہ کا نام ہے فنا فی الحسین ٹرسٹ. فنا فی الحسین, فنا فی الحسین کیا مطلب؟ کچھ سمجھانا چاہتے ہیں, کیا مطلب ہوا؟ حسین میں فنا ہو جانا. ماشاءاللہ, فنا فی الحسین, حسین میں فنا ہو جانا, یعنی حسین کے لیے مر جانا. مطلب کیا مطلب مر جانا حسین کے نام؟ کیا گھر کی چھت پر جائے نام حسین لے اور چھلانگ لے کہ بھئی ہم حسین کے نام پر مر رہے؟ ارے بزرگ تو جانتے ہوں گے, میں بچیوں کے لیے یہ بات بیان کرتا ہوں کہ فنا فی الحسین کا مطلب کیا ہے. جو حسین چاہیں وہ کر, جو حسین کی رضا ہو وہ ہماری رضا, جو امام حسین کی خوشی وہ ہماری خوشی, یعنی ہمارا کچھ نہ رہے, اٹھیں تو امام حسین جیسا نظر آئے, ان کی مرضی کے مطابق. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر تو مرتبہ چاہے. اب امام حسین نے اپنے کو قربان کیا خدا کے, خدا کے. تو خدا نے کہا حسین سب کچھ میرا, میرا سب کچھ تمہارا ہو گیا. عجیب بات ہے, ایک جملہ سنیے گا کہ خدا پوچھتا رہا حسین بولو, حسین بولو کیا چاہیے, حسین بتاؤ کیا چاہیے. اتنی دفعہ پوچھنے پر امام حسین نے ایک جملہ کہا, میرے معبود مجھے کچھ نہیں چاہیے, بس تو راضی.
رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، اے میرے معبود بس تو راضی ہو جا. اسی لیے اکثر آپ کو ملے گا امام حسین کا ایک کلام کہ اگر ساری دنیا ایک طرف ہو جائے اور مجھے معلوم ہو جائے میرے معبود کہ تیری رضا کس میں ہے، دنیا کو چھوڑ دوں گا اور تجھے راضی کر دوں گا. کہا حسین تم نے مجھے راضی کیا، خدا کی قسم ساری رضائیں میں نے تمہیں دے دی، جب تک تم کسی سے راضی نہ ہو میں راضی ہو نہیں سکتا. صلوات پڑھے بجمال محمد. عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا. صاحب ذوق، مجھے معلوم ہے فرشتہ پہ صاحب ذوق لوگ موجود ہیں، اب میں نام کیا لوں لیکن ظاہر گزارش ضرور کروں گی کہ بات کو سمجھے گا. عشرت قطرہ ہے، عشرت کہتے ہیں دوامی زندگی مل جانا، لافانی زندگی مل جانا. عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا. اب آپ جانے، آپ کی سوچ جانے، آپ کا خیال جانے، آپ کی عقل جانے، آپ کی فکر جانے، آپ کا فہم جانے، آپ کا شعور جانے، آپ کا ادراک جانے. بڑی طویل گفتگو کو میں نے ایک شعر میں سمیٹنے کی کوشش کی. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال، سر شے کو فنا صرف تیرے کیا ہے. یہی میرا خاص موضوع تھا، بس میں آ نہیں سکی اس پر شیدا پر، لیکن بہرحال خاص موضوع یہ تھا، خاص گفتگو یہ تھی فلسفہ فنا اور بقا. انسانی حیات کے 4 دور ہیں، اسی میں فنا بھی ہے، اسی میں بقا بھی ہے. سب سے پہلا دور بچپن، دوسرا دور جوانی، تیسرا دور بڑھاپا. سارے کے سارے تینوں دلوں. اب اللہ جانے آپ کس لوگ سے اس بات کو سنیں گے، ظاہر تفصیل میں نہیں جا سکتے. بچپن، جوانی، بڑھاپا، اور ایک دور آ جاتا ہے وہ ہے، ٹھیک ہے. اب یہ جو بچپن ہے نا، بس بچپن تک بات کروں گی انشاءاللہ، اس کے بعد اور باتیں کروں گی. یہ بچپن کیا ہے؟ بچپن کی چیزیں کسی کو یاد نہیں رہتی، ہوتا ہے. اچھا، جب بچپن فنا ہوتا ہے وہیں سے شباب اترتا ہے. بچپن نے اپنے کو فنا کیا تو اسے جوانی ملی، جوانی فنا کرے گی تو اسے بڑھاپا ملے گا. اچھا، یہ بچپن کیا ہے؟ سنیے گا ذرا بات کو. بچپن کی نشانی کیا ہے؟ بچپن کہتے کسے؟ پہلا دور، میں کچھ کہہ رہی ہوں سمجھیے گا اس کو، بات کو. پہلا دور بچپن ہے، اور اس پہلا دور بچپن ہے، اور اس کی نشانی کیا ہے؟ رونا. بچپن میں انسان ہوتا ہے. اچھا، بچہ پیدا ہوا، رویا. جب تک نہیں روئے گا سب لوگ پریشان رہیں گے. ارے بچے کو رلاؤ، ارے بچے کو رلاؤ. عجیب بات ہے، یہ رونا اس کی زندگی کی علامت ہے. نہیں، میں بات کو نہیں سمجھا سکتی. یہ بچہ پیدا ہوا، چپ ہے، سب پریشان ہے، پورا گھر، دادی پریشان، نانی پریشان، پھوپھی پریشان، خالہ پریشان. ارے بچہ رو نہیں رہا، ارے بچہ رو نہیں رہا. ادھر بچہ رویا، ادھر سارے ہنسنے لگے. عجیب رونا ہے یہ. سب مطمئن ہو گئے، ہاں رو دیا. کیونکہ جیسے ہی وہ رویا تمام جسمانی اعضاء نے کام کرنا شروع کر دیا. پھیپھڑے کام کرنے لگے، سانس لینے لگے، دل دھڑکنے لگا، دماغ میں لہو دوڑنے لگا. ایک رونے پر پوری حیات انسانی رکی ہوئی.
اگر رونے کا فلسفہ سمجھ لیتے تو آج کبھی رونے کو بدعت نہ کہتے، کیونکہ جینا ہی اسے آتا ہے جسے رونا آتا ہے، جیتا ہی وہی ہے کہ جسے رونا آتا ہے، جو روئے نا وہ مردہ ہے، مر جاتا ہے، زندہ وہی رہتا ہے، رونا ضمانت زندگی گزارنا۔ اب یہ جو رونا ہے نا، انسان روتا ہے، رونا ضروری ہے، کبھی وقت ملا تو بتاؤں گی، پوری ریسرچ ہے رونے پر کہ رونے سے دل کیسے صاف ہوتا ہے، رونے سے دل کا بوجھ کیسے ہلکا ہوتا ہے۔ ہم کل بیٹھے یہ بات کر رہے تھے نا ماشاءاللہ سے کہ کسی اور غم میں، دنیا کی کسی بھی غم میں رو تو دل بوجھل ہو جاتا ہے، غم حسین میں رو تو دل مطمئن ہو جاتا ہے، دل پرسکون ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لیبارٹری میں جب ان دو آنسوؤں کا تجزیہ کیا گیا، کون سے دو آنسو؟ ایک وہ آنسو جو غم دنیا میں بہتے ہیں، ہائے ہائے گھر نہیں ہے، ہائے ہائے گاڑی نہیں، ہائے بیٹے کو اچھا باہر ملک نہیں بھیج سکے اچھی تعلیم کے لیے، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، ارے بہت ساری چیزیں، انسان روتا ہے کیسے؟ تو اس رونے کو جب لیبارٹری میں ٹیسٹ کیا گیا تو اس کا ویٹ زیادہ تھا، کیوں؟ کیونکہ اس میں کثافتیں ملی ہوئی تھی، میل کچھ ہے ملا ہوا تھا، نفسانی خواہشات کی آمیزش تھی اس میں۔ لیکن جو ہمیں حسین میں آنسو بہے اس کا جب تجزیہ کیا گیا تو اس کا ویٹ، اس کا وزن بہت ہلکا تھا، اس لیے کہ جب آنسو بہتے ہیں تو گناہ دھلتے جاتے ہیں، غم حسین میں جو آنسو بہتے ہیں کثافتیں دل کی دور ہوتی چلی جاتی ہیں، بوجھل دل ہلکے ہو جاتے ہیں، بے چین دل سکون۔ تو جو رونے کو، رونا ایک مباح فعل ہے، مباح فعل کیا ہوتا ہے؟ آپ پانی پیئے، آپ کی مرضی ہے، مباح فعل ہے، نہ اس میں کوئی ثواب ہے نہ کوئی عذاب ہے، آپ کی مرضی ہے، پانی پیئے، نہیں پیتے نہیں پیئے، واجب نہیں ہے آپ پر کہ آپ پانی پیئے۔ اسی طرح رونا ایک مباح کام ہے، لیکن حسین کی عظمت یہ ہے کہ ایک مباح کام رونے کو عبادت بنا، کتنی عظیم بات ہے، کتنی عظیم بات ہے۔ دیکھیے کسی میں نفل کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ آپ نماز کی شکل بنائیں اور آپ کو ثواب مل جائے گا، آپ حج کوئی چیز درمیان میں رکھ کے اور اس کے طواف لگاتے رہیں، نیت ہو جائے آپ کا حج ہو جائے، روزے جیسی شکل بنا لیں، روزہ رکھیں نہ رکھیں آپ کو روزے کا ثواب مل جائے، ایسا کہیں نہیں۔ یہ تنہا حسین پہ رونا، معصوم فرماتے ہیں اگر رونا نہ بھی آ رہا ہو رونے کی شکل بنا لو، ہم تمہیں ثواب عطا کریں۔ تو جو رونے کو عبادت بنا لو اسے حسین کتنے قیمتی ہے یہ آنسو، سوچیے تو صحیح کہ جب بہیں ہمارے آنسو تو پھر کتنے تقویٰ کے ساتھ بہیں، کتنے گناہوں سے پاک کر کے آنکھوں کو کتنا پاک ہونا چاہیے۔ کجا دست زہرا، کجا ہم گناہگار کے آنسو، کجا دست زہرا، کجا رومال سیدہ، کجا ہمارے گناہگار کے آنسو۔ سوچی وہ آنسو کتنا قیمتی ہم بنا کہ بیوی سیدہ کے رومال میں جگہ پانا، ان آنسوؤں کو بیوی کے رومال میں جگہ پانا ہے تو وہ آنسو ہی کیا، وہ آنسو ہی کیا جو تقویٰ کے پانی سے دھل کے نہ، وہ حسین کا غم ہی کیا جو نفسانی خواہشات سے آپ کا دامن بچا۔
وہ حسین کا غم ہی کیا جو آپ کو خدا سے نہ ملا دے، معرفت نہ عطا کر دے، قربت نہ عطا کر دے۔ بس عزاداران امام وقت نماز کرے، پوری دنیا جس پر روئے اسے حسین کہتے، اور حسین جس پر روئے اسے مولا عباس کہتے۔ عباس، مولا حسین کی کمر کی طاقت کا نام عباس، آنکھوں کا نور علی اکبر ہے، دل کا سکون اگر علی اصغر ہے۔ مولا عباس مولا حسین کی پشت کمر کی طاقت کا نام، کمر کی طاقت مولا عباس۔ اور آپ کو معلوم ہے پورے جسمانی اعضاء میں کمر کا کیا کام ہوتا ہے؟ جو ہماری پشت ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ پورا انسانی اعضاء کا انحصار کمر پہ ہوتا ہے۔ اگر کمر کسی کی خراب ہو جائے، ڈیمیج ہو جائے، بیمار ہو جائے، کوئی اس میں مرض ہو جائے تو انسان بیٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، کھانا نہیں ہو سکتا۔ ظالموں نے مولا عباس کو نہیں شہید کیا بلکہ امام حسین کی زندگی کا خاتمہ کیا، قوت حسین کو توڑا۔ میں بتاؤں مولا عباس کی طاقت کو؟ یزید شام میں بیٹھا ہے، خط لکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ کو، ذرا بتا حسین کے لشکر کی تعداد کتنی؟ جواب نہیں دیا ہمارے ساتھ میں۔ پھر خط لکھا کہ بتا حسین کے لشکر کی تعداد کتنی ہے؟ پھر نہیں جواب دیا۔ تیسری مرتبہ ڈانٹ کے لکھا کہ ہمارے ساتھ تجھے کیا ہو گیا؟ ایک چھوٹا سا کام کہہ رہا ہوں تجھ سے ہوتا نہیں ہے، مجھے اتنا بتا دے یزید کے لشکر حسین کے لشکر کی تعداد کتنی؟ عزاداران امام آپ سنیں گی، یہی سارا مسائل ہے۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ یہ 3 دن جو ہمارے رہ گئے ہیں، 9 10 یہ 2 دن جو رہ گئے ہیں، یہ دعا کریں کہ میرے معبود فرش ازا کا واسطہ ہے، مولا خاص باب الحوائج ہے، باب الحوائج کا واسطہ ہے، فرش ازا کی رحمتوں کو بحال کر دینا، کوئی غم نہ دینا۔ بی بی فرش ازا پہ تشریف لے آئیے، اور ہمارے پرسے آپ نے مولا عباس کو اپنا بیٹا کہا ہے، بی بی ہمارے پرسے کو بس 2-4 چیزیں کہا اتنا چھوٹا سا کام ہے ہمارے ساتھ تو تجھ سے یہ کام نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ گھبرا کے ہمارے ساتھ کہتا ہے یزید تو نے جس کام کو اتنا معمولی سمجھ رکھا ہے وہ اتنا بڑا کام ہے، اتنا بڑا کام ہے، میں بتاؤں کتنا بڑا کام ہے کہ میرے کسی لشکر والے میں یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ قریب جائے اور جا کے ایک نگاہ لشکر والوں پہ ڈال لے۔ اس لیے تجھے نہیں معلوم کہ پوری رات عباس کا پہرا، خیموں کے چاروں طرف عباس کا پہرا ہوتا ہے۔ میرے کسی سپاہی میں یہ طاقت نہیں، یہ جرأت نہیں کہ وہ نظر بھی ڈال دے۔ یہ عباس کی طاقت کہ نظر اٹھا کے لشکر کی طرف اور یہی عباس جب مرنے کی اجازت کے لیے آ جائے، آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دے، مجھے جنگ کی اجازت دے۔ اس جنگ کی اجازت کا ملنا بی بی زینب کے لیے ایسا تھا نا کہ بیویوں کو، تمام بیویوں کو بلا لیا اور بلانے کے بعد ہاتھوں کو جوڑا، کہا میں جب مدینے سے چلی تھی نا تو میں نے پردے کی ضمانت لی تھی، مجھے معاف کر دینا۔ جس پر مجھے مان تھا، جس بھروسے پر میں نے پردے کی حفاظت کی ضمانت لی تھی، وہ میرا مان، میرا بات جا۔ اجازت نہیں تھی کہ مولا حسین کہا پاس جاؤ، ہو سکے تو پانی لے۔ ایک جملہ میرا دل چاہ رہا ہے کہنے کے لیے۔ دیکھیے جب امام حسن کی شہادت ہوئی نا تو مولا عباس نے تلوار نکالی تھی اور کہا تھا عباس کے ہوتے ہوئے بھائی کا جنازہ گھر میں آ جائے، آقا حسین میری غیرت گوارا نہیں کرتی ہے۔ تو مولا حسین نے روکا، عباس
यहाँ जंग नहीं करो, करबला में जंग करो, करबला के मैदान में जंग करो। असाधारण इमाम वलीद ने बुलाया ना मैदान में, और जब गुस्ताखी की इमाम हुसैन से, फिर मौला अब्बास ने तलवार निकाली कि जंग करें, वो वलीद का सर काट दे। फिर मौला अब्बास के बाजुओं पे इमाम ने अपना हाथ रख दिया, अब्बास मेरे भाई जंग नहीं करना, तुम्हें तो करबला में जंग करना। दूसरी मुहर्रम को जब मौला हुसैन ने खैमे लगाए और जब यजीदियों ने खैमे हटाने का हुक्म दिया तो फिर तलवार ने आंख से बाहर निकाली मौला हुसैन। मौला अब्बास ने कहा मुझे इजाजत दीजिए, मेरे होते हुए आपके खैमे को ही हटा दे, मर जाएगा अब्बास, मेरी गैरत गवारा नहीं करती, आका के खैमे को ही हटा दे। किसी में ये मजाल? फिर इमाम ने बाजुओं पे हाथ रखा था, शाम को कहा तुम्हें 10 मुहर्रम जब जाना है ना, जब जब कर, कब से इंतजार कर रहे थे। मौला अब्बास की सबसे बड़ी मुसीबत यही है कि जब इजाजत मिली है तो एक हाथ में अलम दे दिया, एक हाथ में मशकीज़ा दे दिया, अब्बास जाओ सिर्फ पानी लेके आ जाना, जंग की इजाजत। मौला अब्बास जैसे गाय रास्ता देता है ना पानी को, ऐसा पूरे लश्कर वाले हटते गए। मौला अब्बास ने मश्क में पानी को भरा, वापस आए, जंग शुरू। बहुत तवील जंग है मौला अब्बास की। एक हाथ में आलम, सोचिए जरा, एक हाथ में आलम, एक हाथ में मशक। कैसे जंग कर रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हैबत इतनी है कि कोई करीब नहीं है, और पूरी कोशिश है हमारे सामने ऐलान कर देकर कयामत है अगर पानी का कतरा भी क़याम हुसैन। एक जालिम आगे बढ़े, दायां बाजू थोड़ा सा आगे बढ़े, एक जालिम आगे बढ़े, पूरी कोशिश है सकीना तक पानी पहुंचा सके, दांतों से मशकीज़े पकड़ा, आगे बढ़ते जा रहे, बस 2-3 जुमले बस बढ़ते जा रहे। एक जालिम ने तीर मारा, रवायतें तो कहती हुर्मुलात, जब तीर उसने निशान देखी ना, मश्क सुराख हुआ, पानी बहने लगा, इधर पानी बहा, इधर मौला अब्बास की आंख टूटी, और सिर्फ पानी नहीं बहा बल्कि एक तीर ऐसा मारा कि आंख में जाके बेहोश। बस ये है, इससे ज्यादा मैं पढ़ नहीं सकती। अपने दिल पे हाथ रख के बताएं मुझे, आपकी आंख में कोई जर्रा चला जाता है कितनी तकलीफ होती है, कितनी बेचैनी होती है। आप जल्दी से उसको साफ करने की कोशिश करें। मौला अब्बास की आंख में तीर पे बस थे, क्या करे अली का मुलाल, क्या करे ज़ैनब का वो भाई, क्या करे फातिमा ज़हरा का मुलाल। मौला अब्बास ने सर को झुकाया, दोनों घुटनों के दरमियान तीर को दरमियान में रख के खींचना शुरू। जैसे तीर को खींचने लगे तो सर को झुका के एक जालिम आगे बढ़ा और इतने जोर से गुर्ज मारा कि सर शिकस्त। मौला ज़ीन से जमीन पर आए, बीबी ज़हरा फरमाती है, ऐ मेरे अब्बास के मसाइब पढ़ने वालों, मेरे अब्बास की अजीम मुसीबत का जिक्र जरूर किया करो। बीबी कौन सी अजीम मुसीबतें रो के कहा कि सोचो जरा, जब कोई सवार बुलंदी से नीचे गिरता है तो सबसे पहले हाथों को सहारा बनाता है। अरे मेरा से जमीन पे आया, दोनों बाजू कलाम, सर के बल, मुझे नहीं पता कि पहले सीना जमीन पे लगा कि पहले सर जमीन पर लगा। अलक़ौम ज़ालिमीन वसयअलमु लज़ीना ज़लमू अय्या। ये वास्ता हज़रत पाक का हमारी इस कलील इबादत को कबूल करे। या इमाम ज़माना, या बीबी ज़हरा, या उम्मुल बनीन, हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं।
बारह बीस हमारे गिरिए को, हमारे पुरसे को, हमारे आंसुओं को कबूल कर लीजिए। है मेरे महबूब, तुझे उस वक्त का वास्ता है कि जब इमाम हुसैन भाई अब्बास की लाशें पर पहुंची है ना, और एक तमन्ना की थी, अब्बास कभी तुमने मुझे भाई नहीं कहा, आज आखिरी बार मुझे भाई कहकर बुला। जब इमाम करीब गए हैं तो सर को उठा के अपनी आगोश में रख दिया। मौला अब्बास ने फिर जमीन पे रख दिया, फिर मौला हुसैन ने सर को उठा के आगोश में रखा, फिर इमाम मौला अब्बास ने जमीन पे रख दिया। तो एक मतलब इमाम हुसैन रोने लगे, सारी जिंदगी खिदमत की है अब्बास, आखिरी वक्त में मेरा दिल चाहता है कि तुम्हारा सर मेरी आगोश में। कहा आका, गुलाम की ये मजाल नहीं है, बस सिर्फ ख्याल में बुला दिया कि जब रसूल अल्लाह दुनिया से गए तो उनका सर बाबा अली की आगोश में था, जब बाबा दुनिया से गए तो उनका सर भाई हसन की आगोश में, भैया हसन दुनिया से गए तो उनका सर आपकी आगोश में था। आका सोचता हूँ जब इस दुनिया से आप जाएंगे तो आपका सर किसकी आगोश में होगा। अजब नहीं आवाज़े ज़हर आई, अब्बास न घबराओ, मैं अपने आगोश में अपने लाल का सर ले लूंगी। बस इमाम हुसैन ने रो के फरमाया था कि अब्बास अब्बास अब्बास, आज से वो आंखें चैन से सोएंगी जो कल तक तेरे खौफ से सोती न थी। लेकिन अब्बास, आज से ज़ैनब ऐसी बेदार होगी कि उसे फिर कभी सोना नसीब। बीबी ज़ैनब की मुसीबतों का वास्ता, जो औलाद है उन्हें औलाद नरीना, जो बेघर है उन्हें घर अता फरमा। बारह कल के और 10 मुहर्रम के जितने भी जुलूस हैं, तमाम शुरकाए जुलूस को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। या इमाम ज़माना, आपको हमें हुसैन का वास्ता है, जितने भी बच्चे अलम उठाने वाले हैं मेरे महबूब तमाम जवान आमद रखना। बीबी सकीना की यतीमी का वास्ता है, तमाम बच्चों औलाद के सरों पर वालिदैन का साया सलामत रखना। कोई गम न देना सिवाय हमें हुसैन के, और जब तक हम जिंदा रहें मेरे महबूब, इस गम से, इस दर्द से हमें वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाना। तमाम मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमाना। इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील सैयदी अब्बास या अबुल फज़ल अब्बास, सैयदी अब्बास या अबुल फज़ल अब्बास, सैयदी अब्बास या अबुल फज़ल अब्बास, या सैयदी अब्बास या अबुल फज़ल अब्बास। ओ अलम उदास दरिया उदास है, मुझको अलम उदास दरिया उदास है। अब्बास तेरे ग़म में ज़माना उदास है, मुझको अलम उदास दरिया उदास है। ये इंतहाए सरोता मुल्क है असर, ये इंतहाए सरोता मुल्क है असर। अब तक गमे हुसैन में दुनिया उदास है, मुझको अलम उदास है दरिया उदास है। खत में लिखा हुसैन को सुगरा ने इस तरह, खत में लिखा
अब तक चचा न आए क्यों दरिया से लौट कर, अब तक चचा न आए क्यों दरिया से लौट कर। खेमे के दर पे प्यासी सकीना उदास है, मशको अलम उदास है, दरिया उदास है। साया न कर सका शहे बेकस की लाश पर, साया न कर सका शहे बेकस की लाश पर। अब्बास के आलम का फरेरा उदास है, मशको अलम उदास है, दरिया उदास है, मशको अलम उदास है, दरिया उदास है। या सैयदी या अबुल फजल अब्बास, या सैयदी या अब्बास, या अबुल फजल अब्बास, या सैयदी या अब्बास, या अबुल फजल अब्बास। तेरे दर पे हम आए दुआ लेकर, अब्बास तेरे दर पे हम आए दुआ लेकर। गर होगी रज़ा तेरी, गर होगी रज़ा तेरी, जाएंगे शिफा लेकर। अब्बास तेरे दर पे हम आए दुआ लेकर। तू बाबुल हवाइज है, ज़हरा का पिसर तू है, हैदर की दुआओं का गाज़ी असर तू है। सफ़ाए हरम है गाज़ी, कर नज़र करम है गाज़ी, सफ़ाए हरम है गाज़ी, कर नज़र करम है गाज़ी। जाते हैं तेरे दर से, जाते हैं तेरे दर से, हर चीज बता लेकर। अब्बास तेरे दर पे हम आए दुआ लेकर। किस दर पे भला जाए, दर छोड़ के हम तेरा, पंजा जो अलम का है खास करम तेरा। परचम पे नजर जाती है तो मौत भी टल जाती है, परचम पे नजर जाती है तो मौत भी टल जाती है। जीते हैं सभी तेरे, जीते हैं सभी तेरे, परचम से हवाले का। अब्बास तेरे दर पे हम आए दुआ लेकर। मिलता ही नहीं सानी दुनिया में कहीं तेरा, ना कहना मेरे गाजी दस्तूर नहीं तेरा। सदियों के सफी है गाजी, कर नजर करम है गाजी, सखियों के सखी है गाजी, कर नजर करम